أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار محترم معظم سامعین و حاضرین، گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس، ایک موقع کا ذکر فرمایا. صحابہ اکرام کی موجودگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں تین چیزیں بڑی پسند. اور بھی کئی موقعوں پر حضور علیہ السلام اپنی پسند ارشاد فرمایا کرتے تھے. دراصل یہ امت کو پیغام ہوتا تھا کہ یہ چیز حضور کو پسند ہے تو اللہ کو بھی پسند ہے، اور جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تم بھی پسند کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ بن جاؤ گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو انتظار میں، تلاش میں رہتے تھے کہ حضور کو جو چیز پسند ہے ہمیں پتہ چل جائے، ہم بھی اس چیز کو، اس بات کو، اس عمل کو، اس کام کو پسند کریں تاکہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندے بن جائیں اور اللہ ہم پر جنت واجب فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پسند بتلائی کہ لوگوں الطیب، مجھے خوشبو پسند. باوجود اس کے کہ امام الانبیاء کا جسم اطہر سراپے اقدس
بغیر خوشبو لگائے مہکا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ایسی خوشبو جس میں اطہر سے آیا کرتی تھی جو دنیا میں پائی ہی نہیں گئی، لیکن اس کے باوجود ہمیں تعلیم دینے کے لیے، اور سچ کہوں تو میرا رب کتنا مہربان ہے، اس نے ایسا مہربان نبی ہمیں عطا فرمایا، ہمیں ایسی ایسی باتیں دے دی، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، وہ کام کرو اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، جنت بھی واجب ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو طیب خوشبو مجھے بڑی پسند۔ حضور علیہ السلام نے اور جگہ پر ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگو اللہ کو مجھ سے بڑی محبت ہے، میرے طریقوں سے بڑی محبت ہے، میری سنتوں سے بڑی محبت ہے، جو آدمی میری ایک سنت پر عمل کرے گا، ایک سنت کو زندہ کرے گا، میرا اللہ 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی اعلیٰ، کتنی بہترین اور کتنی زبردست ہمیں ایک سنت عطا فرما دی۔ فرمایا نہائے ہو، کپڑے بدلے ہیں، صاف ستھرے ہو کر نماز کے لیے جا رہے ہو، جمعے کے لیے جا رہے ہو، عیدین کے لیے جا رہے ہو، شادی اور نکاح کے لیے جا رہے ہو، کسی دعوت میں شرکت کے لیے جا رہے ہو، کوئی بھی موقع ہے، اس وقت میں اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر امام الانبیاء کی پسند سمجھ کر، سنت سمجھ کر اگر تم نے خوشبو لگا لی 100 شہیدوں کے برابر ثواب مل جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشبو بڑی پسند، اور فرمایا کہ ایسی عورت خدمت کرے، شوہر کو راضی کر دے، سجدہ کرے، میرے اللہ کو راضی کر دے، ایسی عورت مجھے بھی پسند، میرے اللہ کو بھی پسند۔ تیسری پسند فرمائی، فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا لوگو نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کا نور ہے۔ نمازی آدمی جب نماز کا سجدہ کرتا ہے، جہاں اپنے رب کا حکم پورا کرتا ہے، وہاں اپنے نبی کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کیا کرتا ہے۔ حضور اپنی پسند بتلا کر خاموش ہو گئے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقام ابو بکر صدیق، وفاؤں کا بادشاہ، وفاؤں کا شہنشاہ ابو بکر صدیق کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا آقا مجھے بھی دنیا میں 3 کام کرنا بڑے پسند ہے، 3 چیزیں دنیا کی مجھے بھی بڑی پسند۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بتاؤ تمہیں کیا پسند؟ پہلی ہی پسند بڑی عجیب ارشاد فرمائی، فرمایا کہ النظر الی وجہک، آقا آنکھیں میری ہو، چہرہ انور آپ کا ہو، نگاہ میری ہو، وضوحا چہرہ انور آپ کا ہو، آنکھ میری ہو، چہرہ انور آپ کا ہو، دیدار کرتا رہوں، دیدار کرتا رہوں، اسی حال میں میری ساری زندگی ختم ہو جائے، میری زندگی تمام ہو جائے۔ یہ عمل کرنا، یہ نیکی کرنا، یہ عبادت کرنا، عرض کر دی آقا دنیا کے ہر کام سے، دنیا جہان سے زیادہ پسند۔ تفصیل عرض کی تھی گزشتہ جمعے میں کہ اللہ نے پھر کیسے کیسے موقعوں پہ اس پسند کو پورا فرمایا۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، 1.5 لاکھ صحابہ اکرام کی جماعت میں سے کئی ایسے ہیں دن رات حضور کی خدمت میں زیارت کے لیے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اتنی زیارت حضور کی نہیں کی جتنی زیادہ زیارت ابو بکر صدیق نے کی ہے۔
تو عرض کر دی آقا النظر الی وجہک، میری پہلی اور سب سے بڑی پسند یہی، اور دوسری پسند فرمائی کہ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، آقا آپ کا حکم ہو، آپ کا ارشاد ہو، آپ کے حکم پر اپنا سارا مال قربان کر دوں، یہ کام مجھے بڑا پسند ہے۔ وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، آقا میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، لوگ مجھے آپ کا سسر کہیں، آپ کو میرا داماد کہیں، یہ نسبتیں، یہ قسمتیں، یہ رشتہ داری مجھے بڑی پسند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہوئے تو ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے فوراً کھڑے ہو گئے۔ عرض کی آگے آقا دنیا میں 3 کام کرنا مجھے بھی بڑا پسند۔ میرے محترم دوستو، آج کی یہ گفتگو سن کر کم از کم کوئی 3 عمل تو ہم اپنے بنا لیں، سوچنا نہ پڑے۔ کوئی پوچھے نا کیا پسند، تو یہ نہ کہیں کہ مجھے سجی کھانا بڑا پسند، مجھے حلوہ کھانا بڑا پسند، مجھے ہوٹلنگ کرنا بڑا پسند، مجھے کولڈ ڈرنک بڑی پسند۔ نہیں، ان میں سے کوئی بات انتخاب بھی کرو، عمل بھی کرو۔ کوئی پوچھے فوراً بتاؤ کہ مجھے یہ کام بڑا پسند۔ خوشبو ہی کہہ دو کہ خوشبو مجھے بڑی پسند، نماز کہہ دو کہ نماز مجھے بڑی پسند، دین پر مال قربان کرنا مجھے بڑا پسند، یا پھر اگلی باتیں آ رہی ہیں، ان میں سے کوئی انتخاب کر لے۔ اللہ نے یہ جو ماحول بنایا، صحابہ نے، حضور نے یہ خود ماحول نہیں بنایا، میرے اللہ نے بنوایا، اور یہ جملے کہلوائے، اور یہ جو جملے تھے محض جملے نہیں تھے، تمام زندگی اس پر عمل تھا۔ حضور نے جو فرمایا اس پر عمل تھا، ابو بکر صدیق نے جو کہا اس پر عمل تھا۔ اگلی باتیں آ رہی ہیں، جس نے جو کہا ساری زندگی وہ کر بھی دکھایا، عمل کر کے بھی دکھایا، اور یہ اعمال جو ہیں اور اعمال سے زیادہ کر کے دکھائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا مجھے بھی 3 کام بڑے پسند۔ حیران کن باتیں ہیں جو حضرت عمر نے فرمائی، پہلی باتیں بھی کوئی کم نہیں۔ میں پھر وہی بات کروں گا، ہم سے کوئی پوچھے تو ہم تو بتائیں گے کہ یہ کھانا پسند، یہ پینا پسند، یہ پہننا پسند، ایسا گھر پسند، ایسا مال پسند، ایسی دکان پسند، ایسی عزت پسند۔ واہ عمر فاروق، تیری عظمت کے کیا کہنے، تو نے پسند بھی کیا تو کمال چیزوں کو پسند کیا۔ عرض کرنے لگے آقا مجھے بھی 3 کام کرنا بڑا پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر بتلاؤ تمہیں کیا کام کرنا پسند ہے؟ فرمانے لگے الامر بالمعروف، نیکی پھیلانا، نیکی پہنچانا، ایک ایک آدمی کو نیکی کا پیغام دے دوں، ایک ایک آدمی تک میں قرآن پہنچا دوں، رسول اللہ کا فرمان پہنچا دوں، ایک ایک آدمی کو نمازی بنا دوں، ایک ایک آدمی کو سچ بولنے والا بنا دوں، ایک ایک آدمی کو ایماندار بنا دوں، ایک ایک آدمی حقیقت پر آ جائے، اچھائی بھلائی پر آ جائے، ایک ایک آدمی زمین پر بسنے والا، ایمان والا بن جائے، نیکی والا بن جائے۔ عرض کرنے لگے آقا الامر بالمعروف، نیکی پھیلا دینا یہ مجھے بڑا پسند ہے۔
اور اپنی دوسری پسند عرض کر دی آقا سنتے جائیے لوگوں کیا پسند تھی عمر فاروق کی. یہ وہ عمر ہے تمام کے تمام 1,44,000 صحابہ اکرام کو اللہ نے بڑی نرالی عظمت عطا فرمائی, بڑی شان عطا فرمائی. یہی وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت میں قرآن آیا کرتا تھا. یہی وہ صحابہ ہیں ہم نماز کی نیت باندھ کر ان کی عظمتیں قرآن کی صورت میں تلاوت کیا کرتے ہیں. یہی وہ صحابہ ہیں جن کے ایمان کی, جن کے ہدایت والے ہونے کی, جن کے کامیاب ہونے کی, جن کے جنتی ہونے کی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی اور اللہ نے وعدہ فرمایا. لیکن عمر فاروق کی تو شان ہی نرالی ہے رضی اللہ تعالی. کیا شان ہے اللہ اکبر. آپ نے کسی آدمی کی جانوروں پہ حکومت دیکھی ہوگی, ڈنڈا ہاتھ میں ہے وہ آواز نکالتا ہے جانور سیدھے ہو کے چلتے ہیں. آپ نے انسانوں پہ حکومت دیکھی ہوگی, حکم جاری ہو گیا کوئی خلاف ورزی کرے گردن اڑا دو. فرعون نمرود سے لے کے آج تک کی آپ نے حکومتیں دیکھی ہیں, انسانوں پہ ہوتی ہوئی, جانوروں پہ ہوتی ہوئی, ظلم ہوتا ہوا, چھوٹے پہ, غریب پہ, کمزوروں پہ اپنا حکم چلاتے. آپ نے بادشاہوں کو, حکمرانوں کو دیکھا ہوگا لیکن ہوائیں کسی کی پابند نہیں ہوا کرتی. عمر وہ ہے جس کا پیغام لے کر ہوائیں چلا کرتی تھی. منبر پر بیٹھے ہیں, جمعے کا دن ہے, کوئی بات خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, میں کوئی بات جیسے کر رہا ہوں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں, اچانک کہنے لگے خطبے کے دوران حضرت عمر اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. صحابہ حیران, ساریہ تو لشکر لے کے سینکڑوں میل دور گئے ہوئے, ان کا نام کہاں سے آ گیا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو. صحابہ نے مجمع میں دیکھا کہیں آئے تو نہیں بیٹھے, نہیں ہے. جمعہ ختم ہوا, خطبہ ختم ہوا, دیکھا پھر بھی نہیں ہے, تصدیق ہو گئی. صحابہ نے عرض کی اے عمر عجیب بات سنی ہے, ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. ساریہ تو وہاں گیا ہوا ہے, جہاد کے لیے گیا ہوا ہے, لشکر لے کے گیا ہوا ہے. فرمانے لگے کہ مجھے کچھ نظر آیا, مجھے کچھ نظر آیا تو میں نے یہ بات کی. کافی عرصے کے بعد جب حضرت ساریہ وہ لشکر فتح کر کے, وہ علاقہ فتح کر کے واپس لوٹے, صحابہ اکرام نے حضرت ساریہ کو یہ بات اور یہ قصہ بتلایا. حضرت عمر نے خطبے میں بیٹھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو حالانکہ تم وہاں, عمر یہاں. حضرت ساریہ کہنے لگے ہم لوگ جنگ کر رہے تھے, جہاد کر رہے تھے, تلواریں چلا رہے تھے, لیکن اچانک میرے کانوں میں عمر کی آواز آئی اور ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. جب میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن ہم پر چڑھ کے آ چکا تھا. کہاں حضرت عمر بیٹھے ہیں, کہاں حضرت ساریہ. ہوا نے وہاں پیغام پہنچایا. عمر وہ ہے جن کا کہنا ہوا مانے, عمر وہ ہے جن کا کہنا نیل دریا مانے, جن کا کہنا پانی مانے. عمر وہ ہے جن کا کہنا ہوا پانی ہر چیز مانا کرتی تھی. عناصر اربع پر اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی. آگ نے کہنا مانا, زمین نے کہنا مانا, ہواؤں نے کہنا مانا, پانی نے کہنا مانا. عمر وہ ہے رب کائنات نے جنہیں اتنی بڑی عظمت, اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی, اتنی بڑی شان عطا فرمائی. اور فرما رہے ہیں آقا میری پسند یہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. آقا مجھے یہ کام بڑا پسند ہے, میں نیکی کو پھیلایا کروں, نیکی ہر آدمی تک پہنچا دوں اور برائی کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دوں. نہ دولت پسند,
نہ مال پسند، نہ کرسی پسند، نہ عہدہ پسند، نہ ہی حکومتیں پسند، نہ ہی بادشاہت پسند، نہ ہی تمام زمین پر حکومت کرنا پسند۔ اگر پسند ہے نیکی پھیلا دینا پسند، برائی کو ختم کر دینا پسند۔ تیسری پسند بھی بتا دوں، اللہ اکبر۔ چلیں آپ بھی کہیں گے مجھے بھی نیکی پھیلانا پسند ہے، لیکن ماحول ایسا ہے زیادہ پھیل نہیں رہی۔ آپ بھی کہیں گے مجھے برائی ختم کرنا پسند، لیکن ایسی جدتیں آ گئی کہ برائی ختم کرنا پسند۔ اگلی جو بات ہے اس کو پسند آپ بھی کر سکتے ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے کے فقیر کو بھی وہ بات پسند کوئی نہیں۔ عرض کرنے لگے آقا تیسرا کام جو مجھے کرنا پسند ہے، تیسرا عمل جو مجھے پسند ہے، عرض کر دی آقا وَالثَّوْبُ الْخُلْدِ، پھٹا پرانا لباس پہننا مجھے بڑا پسند ہے، بسیدہ لباس پہننا مجھے بڑا پسند ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر کا رعب اتنا تھا، دبدبا اتنا تھا، جلال اتنا تھا، ایران ان کا نام سن کر کانپا کرتا تھا، روم کی حکومتیں ان کا نام سن کر کانپا کرتی تھی، ان کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، لوگ ان سے عرب میں بھی عجم میں بھی عمر کا نام سن کر کانپا کرتے تھے۔ اتنی بڑی حکومت پر حکومت کرنے والا، اتنی بڑی زمین پر حکومت کرنے والا، اتنے بڑے علاقے کا حکمران عمر، لیکن ہم نے دیکھا جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہی ہے حضرت زید فرماتے ہیں صرف ان کے کرتے کے اندر میں نے 17 پیوند شمار کیے۔ حکومت اتنی بڑی، رعب دبدبا جلالت اتنی، حال یہ پانی کہنا مانے، ہوا کہنا مانے، آگ کہنا مانے، زمین کہنا مانے، اور حالت یہ ہے کہ جمعے کے کرتے میں، جمعے کا نام اس لیے لے رہا ہوں حضرت زید نے یہ جمعے کا نام لیا ہے کہ عام دنوں میں تو انسان ہلکا کپڑا پہنتا ہے، جمعے میں ہر آدمی نہا دھو کر اچھا سوٹ پہن کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت زید میں نے گنے، میری آنکھوں نے دیکھا حضرت عمر اتنے بڑے حکمران کے کرتے میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اور اگلی بات حضرت زید فرماتے ہیں اگلی بات یہ بھی کہ اس بازو سے لے کر اس بازو تک ٹانکیے پیوند لگانے کے لیے بھی کپڑا نہیں، 4 پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے۔ صرف یہی نہیں کہ کہہ دیا مجھے پرانا لباس پسند، جی میں بڑا ولی آدمی ہوں، میں نیک آدمی ہوں، بزرگ آدمی ہوں، مجھے پرانا پسند، حضور کو خوش کر دیا اور اس کے بعد جیسا مرضی پہنا۔ نہیں، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے چلے گئے، تب حضرت عمر خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھے، اس وقت ان کا لباس دیکھا گیا تو 17 ٹاکیے 17 پیوند ان کے کرتے میں لگے ہوئے۔ حضرت عمر اپنی پسند بتلا رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے آقا مجھے بھی 3 کام بڑے پسند ہیں۔ حضور علیہ السلام کو تمام صحابہ سے بڑی محبت تھی، لیکن عثمان غنی سے محبت جو تھی اس محبت کے کیا کہنے۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں پرانی باتیں یاد رہتی ہیں کہ نہیں۔ ایک موقع ہے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، میں محبت بتانا چاہتا ہوں حضور کو حضرت عثمان سے کتنی محبت، صحابہ کو تو تھی ہی۔ حضور علیہ السلام نے ایک خبر آنے پر اپنا دست مبارک یوں بڑھایا، صحابہ کو فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو کہ میرے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تم اپنی جانیں قربان کر دو گے۔
یاد آ گئی ہوگی بات. ایک صحابی آئے, بیعت کی, یوں نہیں بیٹھے ہوں کو سب کو کہا جی وعدہ کرو ہاتھ کھڑا کر کے, نہیں, فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے, اس پہ آؤ, ہاتھ رکھ کے بیعت کرو, وعدہ کرو, جان دے دو گے لیکن خون عثمان کا بدلہ لو گے. صحابہ آ رہے ہیں, وعدہ کر کے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. کتنے؟ 1400 صحابہ اکرام. کتنا ٹائم لگا ہوگا, ایک ایک آ رہا ہے, ایک ایک آ رہا ہے, بیعت کر رہا ہے, وعدہ کر رہا ہے, جا رہا ہے, کتنا ٹائم لگا ہوگا. اچھا آئے تو ایک ایک کر کے ہے, لیکن میں محبت بھرے انداز میں کہا کرتا ہوں, ایک صحابی آیا اس کا ہاتھ, دوسرا آیا اس کا ہاتھ, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, 1400 صحابہ کے ہاتھوں کا ڈھیر لگا پڑا. اب حضور نے فرمایا جب سب سے وعدہ لے لیا, اب چیک کرنا محبت رسول, حضور کی حضرت عثمان سے محبت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو یہ والا ہاتھ ہے تو میرا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں سمجھتا, اس کو عثمان کا ہاتھ سمجھو. میرا عثمان ہے, ان لوگوں میں موجود کوئی نہیں, ان 1400 صحابہ میں موجود کوئی نہیں. مکے میں گئے ہیں, خبر ملی ہے انہیں شہید کر دیا گیا, تم لوگ بھی وعدہ کر چکے کہ خون عثمان کا بدلہ لوگے. تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے اس دائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں سمجھتا, اسے عثمان کا ہاتھ سمجھو. میں عثمان کو بھی اس بیعت میں شریک کرتا ہوں. اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتلایا, موجود نہ ہونے کے باوجود انہیں موجود بنایا, انہیں شریک بنایا. جب امام الانبیاء نے اس قدر محبت کا اظہار کیا, اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی صرف آپ کو ہی عثمان سے محبت کوئی نہیں, بلکہ میں اللہ کو بھی بڑی محبت ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, ختم نبوت, ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان غنی, علی مرتضی, حسن حسین, قاری محمد بلال علی, قاری محمد علی. نعرہ تکبیر. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صرف آپ کو ہی نہیں, میں اللہ کو بھی بڑی محبت ہے. عرض کر دی ہوگی مولا وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا یہ نیچے آپ کا ہاتھ, درمیان میں 1400 صحابہ اکرام کے ہاتھ ہے, اور ان ہاتھوں کے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے, آپ کا ہاتھ ہے. لیکن آپ نے محبت میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتلا دیا. پھر اللہ نے قرآن اتار دیا, اعلان کر دیا, فرمایا اے میرے حبیب نبی جب نیچے آپ کا ہاتھ ہے, اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے, سب سے اوپر عثمان کا ہاتھ ہے, تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, ان سب ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے. بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے آقا 3 باتیں 3 کام کرنا مجھے بھی بڑے پسند ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو میں بھی عرض کر دوں مجھے کون سے کام کرنا پسند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان بتلا, یقیناً تیری پسند بھی بڑی اعلیٰ, رب کائنات سے تجھے محبت ہے, رسول اللہ سے تجھے محبت ہے, صحابہ سے تجھے محبت ہے, اہل بیت سے تجھے محبت ہے, ایمان سے اسلام سے تجھے بڑی محبت ہے. او عثمان یہی وجہ ہے یہ سب ہستیاں تجھ سے محبت کیا کرتی ہے, ذرا بتلا تو صحیح اے عثمان تجھے کیا کام کرنا پسند ہے. اور لوگوں میں کہتا ہوں حضرت عثمان کی پسند کو ہی اپنی پسند بنا لو, کیونکہ ان کی پسند رسول اللہ کو بھی پسند ہے, اللہ کو بھی پسند ہے. جو باتیں جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائیں وہ کام کرنے والا دونوں جہان میں کامیاب.
بڑے نرم دل آدمی تھے حضرت عثمان، اس لیے انہوں نے نرم نرم باتیں بتلائی کہ مجھے یہ پسند. ہمارے لیے نرم نہیں ہے، ان کے لیے نرم تھی. ہمارا تو اپنا دماغ ہے نا جی، اس کے مطابق چلا کرتے ہیں. لیکن پھر بھی آسانیوں والی بات ہے. فرمانے لگے اے اللہ کے حبیب نبی، پہلا کام جو مجھے بڑا پسند ہے وہ یہ ہے کہ اطعام الجیعان، بھوکے کو کھانا کھلانا بڑا پسند. نرم بات ہے، کوئی اتنی مشکل بات کوئی نہیں، کوئی اتنا مشکل کام کوئی نہیں، لیکن اس طرح سے ضرور مشکل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی کو بھوکا برداشت نہیں کر سکتے تھے، کبھی کسی کو بھوک کی وجہ سے پریشان برداشت نہیں کر سکتے تھے. فرمایا اطعام الجیعان، بھوکے کو، سوالی کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانا، اس کا پیٹ بھرنا مجھے بڑا پسند. اور یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ مجھے بھوکے کو کھانا کھلانا پسند، حضرت عثمان غنی کی یہ پسند تو بڑی قدیم تھی، بڑی پرانی پسند تھی. یہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، زمانہ اسلام آنے سے پہلے بھی ان کی یہ صفتیں، یہ پسند، یہ عمل تمام مکے میں بڑا مشہور تھا. کوئی سوالی آتا، کوئی غریب آتا، کوئی فقیر آتا، کوئی حاجت مند آتا، کوئی بھوکا آتا، کسی سے سوال کر دیتا، بھوکا ہوں کھانے کے لیے دے دو. وہ لوگ کہہ دیتے ہمارے پاس مال کوئی نہیں جو تجھے دے دے، ہمارے پاس پیسہ نہیں، کھانا نہیں جو تجھے کھلائے. سوالی سوال کرتا، او لوگو تمہارے پاس تو کوئی نہیں، مجھے وہ دروازہ تو بتلاؤ جہاں سے میں خالی لوٹ کرنا ہوں. ابھی زمانہ اسلام کوئی نہیں، اسلام سے پہلے کا زمانہ. لوگ کہا کرتے اور آنے والے سوالی ہر راستے سے، ہر دروازے سے تو خالی جا سکتا، عثمان کے دروازے سے خالی نہیں آئے گا. اور اسی وجہ سے اس زمانے میں بھی قریش مکہ حضرت عثمان سے بڑی محبت، بڑا پیار کیا کرتے تھے. کتنا پیار کرتے تھے، ایک بڑی عجیب مثال ہے، بڑی عجیب و غریب. اس زمانے کے اندر مائیں اپنے بچوں کو جب سلاتی تھی، لوری دیتی تھی، تو یہ جملہ بول کر لوری دیتی تھی کہ بیٹا سو جا، میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں. بھئی جی تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ کم از کم اہل علاقہ عزت کرے، پیار کرے، دائیں بائیں کے لوگ ہم سے محبت رکھیں، لیکن بھائی کوئی محبت والا کام بھی تو کرے. زبان پہ غصہ، ماتھے پہ تیوری، چہرہ ہر ٹائم غصے سے بھرپور، ارادہ یہ ہے کہ سب میرے ماتحت آ جائیں، تو پھر پیار نہیں کریں گے. جب تو گزر جائے گا نا، شاید تیری دولت کو دیکھ کر کھڑا ہو کے تجھے سلوٹ لگے، جب گزر جائے گا نا آدمی پوچھے گا یہ کون ہے، جواب وہی ملے گا یہ فلاں بے غیرت ہے. ہاں کانوں سنی باتیں ہیں. اس لیے اپنا کردار، اپنے اعمال، اپنی زندگی ایسی بناؤ. بڑا عجیب جملہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کا یاد آ گیا. فرمایا کرتے تھے زندگی ایسے گزارو جب تم دنیا سے چلے جاؤ، تیری برادری، تیرا علاقہ، تیرے ساتھ تعلق والے اس وقت بھی تیرے جانے کے بعد جھولی پھیلا پھیلا کر تیرے لیے دعائیں کیا کریں. مولا بڑا نیک آدمی تھا، بڑا خوش دل آدمی تھا، بڑی مسکراہٹوں والا آدمی تھا، غریب کا بھلا کرنے والا آدمی تھا. تیرے لیے دعائیں ہوتی رہے مولا، وہ یہاں بھلا کیا کرتا تھا تو اس کا وہاں بھلا کر دے. اور پھر ابا جی ایک دعا بھی کیا کرتے تھے.
آپ نے سنی ہوگی کیسٹوں میں، بیانات میں، فرمایا کرتے تھے مولا ہمیں کوئی برائی سے یاد نہ کرے، یعنی ہم ایسا کوئی کام، ایسے اعمال کر کے نہ جائیں کہ ہم چلے جائیں پیچھے سے گالیاں پڑتی رہیں کہ اچھا ہوا جان چھوٹی، چلا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند بتلائی، آقا میری پہلی پسند، فرمایا اطعام الجیعان، بھوکے کو کھلانا بڑا پسند، بھوکے کا پیٹ بھرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور اگلی بات فرمایا وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہو، کسی کو لباس کی ضرورت ہو، کوئی ننگا ہو کپڑے کی ضرورت ہو، ننگے کو کپڑا پہنانا بڑا پسند ہے۔ اور لوگوں یہ ہے تو عام سی بات، معمولی سی بات، کسی ضرورت مند کو کپڑا دینا، لیکن ایک بڑی عجیب حدیث شریف ذہن میں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک آدمی کو فرمائیں گے میں تیرے دروازے پہ آیا تھا، مجھے کھانا چاہیے تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، مجھے کپڑا پہ ضرورت تھا، تیرے دروازے پہ آیا تھا، تو نے کپڑا نہیں پہنایا تھا۔ وہ بندہ کہے گا مولا آپ کو کھانے کی کب ضرورت ہے، آپ کو کپڑوں کی کب حاجت ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے اگر تو آنے والے کسی سوالی کو کپڑا پہنا دیتا، بندے کو پہنایا ایسے جیسے اللہ کو پہنا دیا۔ آنے والا سوالی جب سوال کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ رب کے نام پہ دے دو، رب کے لیے دے دو۔ اس نے لے جا کے اللہ کو تھوڑی دینا ہے، کھانا خود ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں غریب حاجت مند سوالی کو دینا ایسے ہے جیسے اللہ کو دے دیا۔ فرمایا آقا میری دوسری پسند وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، ضرورت مند حاجت مند ننگے کو جسے کپڑے کی ضرورت ہو اسے کپڑا پہنانا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور لوگوں تیسری بات سنو، بڑی اعلیٰ بڑی بہترین پسند حضرت عثمان غنی نے عرض کرنے لگے آقا میری تیسری پسند یہ ہے، فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، تلاوت قرآن بڑی پسند۔ آج کا مسلمان کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں، کہاں سے لائیں بھائی اب تیرے لیے ٹائم؟ دن ان کا بھی یہی دن رات 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، ان کی بھی گرمی آیا کرتی، سردی آیا کرتی، ان کی بھی بیوی، ان کے بھی بچے، ان کے بھی کاروبار تھے۔ حضرت عثمان غنی کا اتنا لمبا چوڑا کاروبار تھا، ان کے مقابلے کا تاجر مکے میں کوئی نہیں۔ 200 اونٹ گندم غلے کے لادو تو کتنا وزن بنے گا؟ کوئی تاجر نہیں بیٹھا، سارے غریب ہیں۔ ایسا ایک اونٹ سے کتنی آ جائے گی گندم؟ کتنی؟ 10 من۔ ایک اونٹ پہ 10 من۔ ایسا پرانے آدمی ہے نا، پھر کاروبار بھی گندم کا۔ ایک اونٹ پہ 10 من، 200 ضرب 10، 2000 من گندم حضرت عثمان نے کھڑے تجارت کے لیے منگوائی تھی، لیکن مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا۔ 200 من حاجی صاحب کا حساب ہے پاکستان کے اونٹوں والا، عرب کے اونٹوں کے زیادہ ہوں گے، چلو 200 من گندم کھڑے غریبوں میں تقسیم کر۔ اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں، آج سخاوت میرا موضوع نہیں ہے، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو کھڑے پاؤں فیصلہ کرے کہ یہ 200 من اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو، اندازہ لگاؤ اس تاجر کا پیچھے کتنا مال جمع ہوگا۔ بھائی کوئی آدمی اعلان کرتا ہے میں 1 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے 1 لاکھ ہی دے بس، یعنی کم از کم 50 60 70 100 پیچھے پڑے ہوں گے،
تو اس نے دریا دلی کی کہ لو بھئی اللہ کے راستے میں. اس قدر مصروفیات کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تیسری پسند بتلائی. فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرنا. باوجود اس کے کہ میری بیوی بھی ہے تلاوت پسند ہے، باوجود اس کے کہ بچے بھی ہے تلاوت پسند ہے، باوجود اس کے لمبا چوڑا کاروبار ہے لیکن تلاوت پسند ہے، باوجود اس کے کہ رشتہ داریاں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، تجارت بھی ہے، دنیا کے اندر اللہ نے حکومت بھی عطا فرمائی. ان تمام کی تمام مصروفیات کے باوجود عرض کرنے لگے تلاوت القرآن. بتاؤں کتنی پسند تھی انہیں. روزانہ کاروبار بھی کرتے تھے، روزانہ گھر بھی جاتے تھے، بیوی بچے. اس سب کے باوجود حضرت عثمان غنی روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. اللہ کی شان. جس مریض کو جہاں سے شفا ملے نا وہ کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بڑا اچھا. جس دوائی سے شفا ملے کہتا ہے یہ دوائی بڑی اچھی. ایک بندہ میرے پاس آیا تو ان دنوں میں ذرا طبیعت خراب تھی، میں نے بتلا دیا تو اس نے جیب سے پرچی نکالی، کہنے لگا بھی یہ دوائی استعمال کرو. میں نے کہا حضرت یہ دوائی اتنی پرانی ہے کہ آنی بند ہو گئی ہے، اب یہ پرچی بھی پھینک دو. حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہیں شفا ملی. ذرا گہرا جملہ آ گیا زبان پہ سمجھ لینا. جنہیں شفا ملی تلاوت قرآن سے. پتہ نہیں کسی کی سمجھ میں آئی کہ نہیں. کوئی صحابی مسلمان ہوا معجزہ دیکھ کر، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر. کوئی صحابی مسلمان ہوا گو کو بولتا دیکھ کر. کوئی صحابی مسلمان ہوا درخت کو چلتا دیکھ کر. حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا قرآن سن کر. عجیب ان کی زندگی ہے. مسلمان ہوئے تو سامع قرآن بن کر، قرآن سن کر مسلمان ہوئے، مسلمان بنے سامع قرآن بن کر. زندگی گزاری قاری قرآن بن کر، حکومت کا دور گزارا ناشر قرآن بن کر، دنیا سے رخصت ہوئے شہید قرآن بن کر. اپنی پسند کی باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی. مجھے غریب کا کھانا کھلانا پسند، ضرورت مند کو کپڑا پہنانا پسند. اور فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اللہ کا کلام ہو، قرآن مجید ہو، اللہ کا کلام ہو، عثمان کی زبان ہو. یہ قرآن پڑھتے ہی پڑھتے میری زندگی گزر جائے. اور حقیقت بات ہے میرا اللہ آپ اس پورے مجمع کو مال دے، دولت دے، اللہ آپ کو مصر لے جائے. وہاں کے عجائب گھر میں آج بھی وہ قرآن موجود ہے جو حضرت عثمان غنی کے سامنے اس وقت کھلا ہوا تھا جس وقت انہیں شہید کیا گیا. اور وہ جگہ آج بھی کھلی ہوئی ہے جو صفحہ کھلا ہوا تھا. پہلا سپارہ ختم ہو رہا تھا، دوسرا شروع ہو رہا تھا. شیر خدا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا میری بھی 3 پسند ہے، دیکھیں تو صحیح کیا نرالی پسند. حضور نے فرمایا علی بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، کیا کام تمہیں زیادہ پسند ہے. مطلب یہ نہیں کہ یہ صحابہ خلفائے راشدین بس یہی 3 کام کیا کرتے تھے، ایسی بات نہیں. پسند کا مطلب ہوتا ہے یہ کام بہت زیادہ کیا کرتے تھے.
نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، صدقے، زکوٰۃ، خیرات، ہر عمل بھی کیا، لیکن یہ کام بہت زیادہ پسند۔ اور میں نے درخواست کی آپ سے، انہی میں سے چھانٹ بھی لو، اپنی اپنی پسند انہی میں سے بنا لو۔ کیوں؟ ان پہ اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ کام اچھے ہیں، جو یہ کام کرے گا اللہ کو پسند آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی بتلاؤ تمہیں کیا پسند؟ عرض کرنے لگے، آقا پہلی پسند میری یہ ہے۔ فرمایا، الخدمت للضیف، میری تو روزانہ دعا ہوتی ہے کوئی سوالی آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، میرا مہمان بن جائے۔ یہ نہیں کہا کوئی بادشاہ میرا مہمان بن جائے، کوئی وزیر میرا مہمان بن جائے، کوئی روم کی سلطنت سے میرا مہمان بن جائے، کوئی فارس کا بڑا آدمی میرا مہمان بن جائے، میں اس کی خدمت کروں، بلکہ فرمایا الخدمت للضیف، میری تمنا، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے کہ کوئی غریب فقیر بھوکا آدمی میرا مہمان بن جائے۔ حالانکہ خود بھی غریب آدمی تھے۔ غربت کا عالم یہ ہے، حضور نے اپنی لخت جگر عطا فرمائی، خود نکاح پڑھا دیا، فرمایا علی جاؤ شادی کی تیاری کرو، نہ کچھ ہے تیاری کیا کریں۔ حضور نے بلایا، فرمایا علی کچھ ہے رخصتی کریں؟ عرض کرنے لگے، آقا کچھ بھی نہیں، بس یہ میں نے زیرہ پہنی ہوئی ہے، مجاہد آدمی ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ یہی بیچو، یہی بیچو، تیاری کرو۔ زیرہ بیچ کر شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ شادی کے پاس، شادی کے موقع پہ اتنی دولت ہے تو بعد میں کیا ہوگی؟ پڑھا کرو صحابہ اہل بیت کے واقعات اور سیرت۔ آج ہر گھر میں رونا ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا ہنڈاتے ہیں، اچھے اچھے کمروں میں بستروں میں سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ناشکری، رات کو سوتے ہیں تو ناشکری۔ ہمیں کیا ملا ہے جی؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں جی، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں۔ ان ہستیوں کی جب تاریخ ہم پڑھیں گے نا پتہ چلے گا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا دولت ہو تو ہم سخی بنے۔ آؤ شیر خدا کے واقعات سے سمجھو کہ سخاوت دولت کا نام نہیں، روکھی سوکھی کھانا، روکھی سوکھی اللہ کے راستے میں دے دینا، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ خود بھی غربت کے عالم میں ہے، مزدوری کی، اتنا ہی آٹا بنا، خود ہے، سیدہ فاطمہ ہے، حضرت حسن شہزادہ، حضرت حسین شہزادے، اور ایک نوکرانی 5 روٹیاں بنی لا کے دسترخوان پہ رکھ دی۔ سیدہ نے ایک ایک تقسیم فرما دی۔ ایک اپنے سامنے، اللہ کی شان، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ من دقل باب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ آگے سے جواب آ گیا، اے اہل بیت رسول، ضرورت مندوں، سوالیوں، بھوکا ہوں، روٹی چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بیٹے، بڑے شہزادے حضرت حسن کو فرمایا بیٹا کھڑا ہو جا، یہ میری روٹی اپنی جھولی میں ڈال لے، جا کر کے سوالی کو دے دے۔ لے کر کے حضرت حسن چلنے لگے، سیدہ نے اپنی بھی روٹی اٹھا کر حضرت حسن کی جھولی میں ڈال دی۔ یہ بھی دے دے رہا، پتہ نہیں کب کا بھوکا، بچے کب کے بھوکے، حالانکہ خود بھی تو بھوکے۔ جب حضرت حسن جانے لگے، یوں اپنا پلو دونوں طرف سے ایک ہاتھ میں پکڑ کر اپنی روٹی اٹھا کر بھی اندر ڈال لی۔ شیر خدا نے فرمایا بیٹا تم تو اپنی روٹی کھا لو۔ عرض کرنے لگی جب ابا نے دے دی، شیر خدا نے دے دی، میری اماں نے دے دی، میرا جی چاہتا ہے آج میں بھی پانی پی کے گزارا کر لوں گا، آج میں بھی اپنی روٹی سوالی کو دے دوں گا۔ لے کے چلنے
لگے ایک قدم بھی ابھی چلے نہ ہوں گے، چھوٹے شہزادے حضرت حسین نے پیچھے سے پکڑ کے پلو کھینچا۔ انہوں نے دیکھا بیٹا کیا بات ہے، میرا پلو کیوں کھینچا؟ فرمانے لگے او بھائی حسن، جب اپنی روٹی دیتے ہو تو لو میری بھی لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور ماں باپ جب سخی ہوں تو پھر اولاد بھی سخی ہوا کرتی ہے۔ تم چاہتے ہو میں خود جھوٹ بولوں اولاد سچی بن جائے، میں دھوکے دوں اولاد ایماندار؟ نہیں، کہا کرتا ہوں اگر چاہتے ہو اولاد نیک بنے تو تھوڑا تھوڑا ماں باپ کو بھی نیک بننا پڑے گا۔ یہ جملہ میرا ہے، تھوڑا نہیں، جو کر کے دکھاؤ گے اولاد یہی سے سیکھا کرتی ہے۔ لے کے چلے 4 روٹیاں، نکرانی ہے، خادمہ ہے گھر میں، حضرت فضہ اس کا نام ہے، کہنے لگی او شہزادے میری بھی روٹی لے جاؤ، سوالی کو دے دو۔ حضرت علی نے فرمایا تو غریب عورت، تو کمزور عورت، تو نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، تم اپنی روٹی کھا لیا کرو، تم نہ دیا کرو، ہم نے دے دی یہی کافی ہے۔ فرمانے لگی یہ واقعہ، یہ بات پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچے گی، کب تک یہ باتیں چلیں گی، شاید قیامت تک یہ بات، یہ واقعہ چلتا رہے۔ لوگ کہیں گے اہل بیت سخی ہوتے ہیں، ان کے خادم سخی نہیں ہوتے، لے جاؤ میری بھی روٹی لے جاؤ، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو پتہ چل جائے صرف اہل بیت نبی ہی سخی کوئی نہیں، بلکہ ان کے خادم اور غلام بھی بڑے سخی ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا الخدمت للضعیف، کوئی فقیر سوالی ہمارا مہمان بن جائے، اس مہمان کی ہم لوگ خدمت کریں، یہ ہمیں بڑا پسند۔ وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، رب کا نام کونے کونے میں پہنچانے کے لیے ہاتھ میں تلوار ہو، اللہ کی راہ میں ہاتھ میں تلوار لے کر چلاتے رہنا۔ فرمایا وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، اللہ کی راہ میں تلوار چلانا بڑا پسند۔ بھائی یہ انہی کی تھی، آپ کو یہ پسند کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ وعدہ کرو شاہی تلوار نہیں چلاؤ گے، اللہ عمر ہی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، میں نے کہا جی نہیں چلانا، کئیوں نے گردن ہلا دی، ٹھیک ہے جی قاری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں چلائیں گے، بس روکھی سوکھی یہ چھوٹے موٹے جو کام ہے خوشبو لگائیں گے، مسواک مسوک کر لیا کریں گے، اتنا ہی دین کافی ہے۔ بزدلی کی انتہا ہے، مائیں بہادر بناتی نہیں، بننے ہی نہیں دیتی اپنی اولادوں کو۔ ماں تو ماں، باپ بھی اب شامل ہے۔ کوئی تھوڑی سی بھی ایسی کوئی کام ہو جائے نا، ختم نبوت کے لیے ریلی نکلنی ہو، نوجوان مسجد سے سن کے آیا بھی اس میں شرکت کرنی ہے، شرکت کیا کرنا ہے؟ موٹر سائیکل میں بیٹھ کے وہاں جانا ہے، گھنٹے کا جلسہ ہوگا وہ سننا ہے، علماء تمہیں ختم نبوت سمجھائیں گے کہ کیا ہے، مسئلہ بتائیں گے۔ وہ گھر جا کے اماں کو کہتا ہے میں نے یہ مولویوں کا کام ہے، مولوی جائیں گے، تو ادھر ہی بیٹھ، کوئی گولی شولی نہ چل جائے۔ گولی گھر میں نہیں آتی، گھر میں 10,000 تیرے پڑے ہوتے ہیں، اس کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں، گولی چلا جاتے ہیں۔ دکان پہ گولی نہیں چل رہی، یوٹیوب کھول بھری پڑی ہے گولیوں سے۔ صرف جہاں اللہ کا نام آ جائے تو پھر اولاد کو کہا جاتا ہے نہیں تیرا کوئی کام نہیں۔ اور ہے محلے میں اتنے بہادر لوگ ہیں، مولوی ہیں، قاری حنیف کی اولاد ہے، یہ گردن کٹائے گی، اور اسی کا نتیجہ ہے صاحب بہادر کا جہاں پوری دنیا میں دل کرتا ہے وہی گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ اور ہماری مائیں کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اندر رہو۔ اللہ نہ کرے جنہوں نے فلسطین کو غزہ بنایا وہ ملتان پاکستان کو بھی بنا سکتے ہیں۔ تو
ایک دم میں کوئی بٹن دبائیں گے تو ہم بہادر بن جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بم باندھو وہاں چلے جاؤ، کم از کم جذبہ تو ہو، جذبہ تو ہو، بزدل تو بن کے نہ بیٹھے ہم. کوئی مولوی جب اس طرح سے بات کر دے جیسے میری زبان سے نکل گئی، کئیوں نے تبصرے کرنے ہیں کہ دیکھو جی مولوی کہتے ہیں تلواریں خرید لو، جہاد میں جاؤ، جی یہ کہتے ہیں افغانستان جاؤ. بھائی کوئی نہ جائے، افغانستان والے خود ہم سے زیادہ تکڑے ہیں. انہوں نے سپر پاور کو چنے ناکوں چنے چٹوا دیے، ان کا برا حال کر دیا، وہ تمہارے محتاج ہیں. بہرحال یہ شیر خدا کا مزاج ہے. روزانہ گھوڑے پہ سوار ہو کر تلوار لے کر سرحدوں پہ چلے جایا کرتے تھے. کسی کی میلی آنکھ میرے شہر کی طرف نہ آ جائے، میرے ملک کی طرف نہ آ جائے، میرے دین کی طرف نہ آ جائے. روزانہ کی بنیاد پر تلوار چلایا کرتے تھے. اس لیے فرمایا اے اللہ کے حبیب نبی، دوسرا کام مجھے یہ بڑا پسند ہے. فرمایا وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، اللہ کی راہ میں تلوار چلانا بڑا پسند ہے. اور تیسری پسند بتلائی، فرمایا وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ، گرمیوں کے روزے رکھنا بڑا پسند. اور ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کم از کم روزوں کے لیے تو جون جولائی اگست بیچ میں سے نکال دے. دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ صرف دسمبر کے ہوں، جنوری کے ہوں، فروری کے، اس سے آگے دے. لیکن شیر خدا اپنی پسند بتلا رہے ہیں وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ. اے اللہ کے حبیب نبی، سردیوں کے بھی اچھے لگتے ہیں، ہر موسم کے اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر میری پسند پوچھو تو گرمیوں کے روزے رکھنا پسند. قربان جائیں ان کی چاہتوں پر. میں نے آپ کو 5 ہستیوں کی پسند کی باتیں بتلا دی، حضور کی اور خلفائے راشدین کی. گھر جاؤ، سوچو، چھنٹو، بیوی سے مشورہ بھی لے سکتے ہو، اجازت ہے. ان میں سے کوئی 3 باتیں تو ہمیں پسند ہو. 4 ہستیاں ہیں خلفائے راشدین اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس. 5 کی میں نے باتیں بتلائی، چاہے ایک وہاں سے لے لو، ایک وہاں سے لے لو، ایک وہاں سے لے لو. 3 باتیں سوکھی سوکھی، جو تمہیں نرم ترین، ہلکی ترین، سوکھی، آسان ترین لگے انہیں چھانٹ لو، عمل کرو. قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے کیا لایا؟ اللہ فرمائیں گے بندے کیا لایا؟ عمل چاہے نہ بھی ہو سکا، اتنا تو کہہ دیں گے مولا کمزوری اپنی جگہ، گناہ گاری اپنی جگہ، لیکن تیرے حبیب نبی کو خوشبو پسند تھی، مجھے بھی بڑی پسند تھی. تیرے عثمان کو تلاوت پسند تھی، مجھے بھی بڑی پسند تھی. تیرے ابو بکر کو تیرے نام پر مال قربان کرنا پسند تھا، مجھے بھی بڑا پسند تھا. گو کہ میں کوشش تو کرتا رہا، پورا عمل نہیں ہوا، پسند بڑا تھا. یاد رکھنا وہاں یہی جملے نہیں چل جائیں گے. اگر دل میں ان جملوں کو بساؤ گے تو قیامت والے دن یہ زبان پہ آئیں گے. تو ان پسندوں میں سے اپنی اپنی پسند بنائیں گے. تھوڑی سی بات رہ گئی، زندگی بخیر. اگلے جمعے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہی شیر خدا علی المرتضیٰ بیٹھے فَبَيْنَاهُمْ إِذْ جَاءَ جِبْرَائِیل، جبرائیل آ گئے. حضور نے فرمایا تم کیسے آئے؟ عرض کی اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ عرض کی آقا اللہ نے اس لیے بھیجا کہ بڑی خوبصورت محفل سجی ہے، بڑی بہترین مجلس لگی ہوئی ہے، جا اپنی بھی پسند بتا کے آ، میں اللہ کی پسند بھی بتا کے آ. تو آئندہ جو میں آپ کو جبرائیل امین کی پسند اور اللہ کی پسند بتلاؤں گا. زندگی بخیر. اللہ ہم سب کو ان پسندوں کو اپنی پسند بنانے کی، اللہ اس کے رسول اور صحابہ اہل بیت کی چاہت کو
اپنی چاہت بنانے کی توفیق عطا فرما۔